والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. قرآن مجید کی آخری سورت سورہ ناس کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ مانگتا ہوں میں حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کرتا ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کی نعمت کو چھن جانا چاہیے، یا یہ کہ اس کی نعمت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے. حسد کے بالمقابل رشک ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمت بھی برقرار رہے اور یہ نعمت مجھے بھی ملے. اور یہ بہتر ہے کہ حسد کے مقابلے میں رشک کرنا. حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی وہ دروازے سے اندر داخل ہوگا. ایک بزرگ دروازے سے جو انصاری تھے اندر داخل ہوئے، ان کے ایک ہاتھ میں پاؤں کی جوتیاں دونوں کے تلوے جوڑ کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور چہرے سے آثار وضو نمایاں نظر آ رہے ہیں. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. اگلا دن ہوا پھر سرکار کی محفل لگی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ. اتنے میں دروازے سے وہی بابا جو پہلے دن داخل ہوئے تھے اسی طرح بائیں ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی، چہرے پہ آثار وضو ہیں اور وہ اندر داخل ہوتے ہیں. صحابہ کو بڑا رشک ہوا. تیسرا دن ہوا پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ. اتنے میں وہی بابا جی اندر داخل ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کا پیچھا کیا کہ یہ جاتے کہاں ہیں، اور ان کے بعد ٹھہر کے ان کا عمل خاص معلوم کروں گا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. تو میں قریب گیا، میں نے کہا بھائی گھر میں میری ناراضگی ہو گئی ہے، میں 3 دن تک میں نے نیت کی ہے گھر نہیں جاتا، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گھر میں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آئیے جو ہم کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے، جو ہم پیئیں گے آپ کو پہنائیں گے، جو جگہ میسر ہوگی تو وہ آپ کو دے دی جائے گی آرام کے لیے. تو کہتے ہیں ایک دن رہا، میں نے صرف یہ جاننا چاہا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. کہتے ہیں عام معمول کی نمازیں پڑھی، معمول کے مطابق تسبیحات پڑھی، معمول کی تلاوت کی، کوئی خاص عمل نہ پایا. میں نے کہا آج کی رات دیکھوں گا. دوسری رات ہوئی، دن ہوا، ان کے ساتھ رہا، کوئی خاص عمل نہ دیکھا. تیسرا دن ہوا، پھر بھی کوئی نہ. جب میں جانے لگا تو میں نے کہا بھائی میں گھر سے کوئی ناراض ہو کے نہیں آیا تھا، دراصل یہ تھا کہ میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت کیوں دی ہے، کون سا ایسا خاص عمل ہے. تو میں نے تو بظاہر آپ میں کوئی خاص عمل معمول سے ہٹ کے نہیں دیکھا، تو آپ یہ بتا دیجئے کون سا عمل ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ جو تم نے دیکھا یہی عمل میرا ہے اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. فرماتے ہیں جب میں جانے لگا تو پیچھے سے انہوں نے آواز دی ذرا رکیے. جب میں رکا تو کہنے لگے ایک بات ہے کہ میرا سب کے لیے دل صاف رہتا ہے اور کسی کے لیے میں حسد نہیں کرتا. حسد سے پاک دل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ بشارت عطا فرمائی. تو حسد ہے اس کے لیے انعام و اکرام ہے. ایک اور سمجھانے کے لیے عرض کروں، ایک شخص غار میں گیا، اس نے 2 سال چلہ کاٹا. 2 سال چلہ کاٹنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی بس مجھے اتنا عطا فرما دے کہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا مل جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایک برتن میں تازہ روزانہ کھانا دینا شروع کیا.
اب وہ وہاں سے غار سے وہ برتن لے کے گھر آیا، تو گھر آتا ہے تو وہاں بھی روزانہ اسے اس برتن میں تازہ کھانا ملتا ہے۔ ساتھ ہی ایک پڑوسی تھا، اس نے ایک دن پوچھ لیا اس سے کہ بھائی تو بڑا غریب ہوتا تھا، تیرے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کے تمہارے گھر میں کھانے پکتے ہیں، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے ظاہر کر دیا کہ میں نے 2 سال غار کے اندر پتے کھا کے گزارا کیا، پھر مجھے ندا ہوئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں نے کھانا مانگ لیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ تازہ کھانا عطا فرماتا ہے۔ اب اس بندے نے سوچا کہ اسے مل رہا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ اب وہ جنگل میں چلا گیا، اس نے بھی 2 سال اسی طرح غار میں چلا کاٹا۔ چلا کاٹنے کے بعد جب اختتام ہوا تو ندا ہوتی ہے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس یہی مانگتا ہوں کہ وہ جو کھانا اسے مل رہا ہے آج کے بعد نہ ملے۔ یعنی یہ اس کا حسد تھا کہ یہ اسے کھانا جو مل رہا ہے آج کے بعد نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہے حسد کہ عبادت بھی اگر کرتے ہیں تو اس لیے کہ اس کا نقصان ہونا چاہیے، اور خود کو ملے نہ ملے لیکن اس کا نقصان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں بادشاہ کے ساتھ ایک فقیر رہتا تھا اور بادشاہ اسے انعام و اکرام بھی دیتا تھا، اس سے مشورہ بھی لیتا تھا۔ اکثر جو ساتھی تھے اس سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جسے آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں نا تو یہ ہمارے ساتھ جا کے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کہتا ہے، میں اسے انعام و اکرام بھی دوں، اسے اپنے پاس بٹھاؤں، اور یہ ایسا کہتا ہے۔ ایک دن وہ فقیر جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا بتا تو میرے خلاف باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کپڑوں سے بو آتی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، اچھوں سے اچھا کیجیے، بروں کا بدلہ برائی ہے۔ یہ یعنی اس کا ایک تقیہ کلام ہوتا تھا، ہر وقت یوں ہی کہا، اور کبھی کسی نے توجہ بھی نہیں دی ہے کیوں، اچھوں سے اچھا کیجیے، بروں کا بدلہ برائی ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ صاحب میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے پھر کیا کیا کہ ایک ترکیب کی، خط لکھا کرتا تھا اور لکھ کے دوسرے وزیر کے پاس بھیجا کرتا تھا اور کہتا تھا آپ نے راستے میں پڑھنا نہیں ہے۔ وزیر کے پاس جب خط جاتا تو وہ وزیر انعام دیتا تھا یا پھر جو بھی لکھا اس پہ عمل ہوتا تھا۔ اس خط میں کچھ لکھا بادشاہ نے اور اسی فقیر سے کہا کہ جا فلاں وزیر کو دے کے آ۔ اب جب وہ فقیر گیا تو راستے میں وہی حاسد آ گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ کا ایک پیغام ہے فلاں وزیر کے پاس۔ اب اس حاسد نے یہ سوچا کہ بادشاہ جب بھی کبھی کوئی چٹھ دیتا ہے، کوئی خط دیتا ہے تو اس میں انعام لکھا ہوتا ہے کہ اسے یہ انعام دیا جائے، اسے یہ اعزاز دیا جائے، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی انعام و اکرام یا اعزاز ہو، تو اسے بلا پھسلا کے میں چلا جاتا ہوں۔ اب اس نے کہا میں تو ویسے بھی اس راستے میں جا رہا ہوں تو کس لیے مجھے دے دے، میں کر دیتا ہوں، ویسے ہی تو تکلیف کرے گا، بس اس طرح کر کے نا۔ تو اس کو راستے سے ہٹایا، اس کے وہ خط لیا بادشاہ کا اور جہاں پہنچا اس وزیر کے پاس، وزیر سے کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ رکا دیا۔ جب وزیر نے رکا پڑھا نا تو پھر اٹھائی تلوار اور نکال کے کہنے لگا اس میں تو لکھا ہے کہ یہ تمہارے پاس پہنچے، اس کا سر قلم کرو، جسم کی بوٹی بوٹی کر کے بوری میں ڈال کے ہمارے دربار میں بھیج دو۔ اب جو ہے اس نے پڑھا ہے، اس نے کہا سیدھے ہو جاؤ۔ حاسد صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بوری میں ڈال دیا گیا۔ ابھی وہ فقیر دروازے سے اندر داخل ہوا، بادشاہ دیکھ کے چونک اٹھا، کہنے لگا کیوں بھائی تم زندہ ہو؟ ہاں بادشاہ سلامت زندہ ہوں۔ وہ چٹ کہاں چھوڑی؟ اس نے کہا جی میں راستے میں فلاں شخص آیا تھا، اس نے کہا میں اسی راستے سے جا رہا ہوں، مجھے دے دو، تو وہ لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا واقعی فقیر تو سچ کہتا تھا کہ اچھوں سے اچھا کیجیے، بروں کا بدلہ برائی ہے۔ یہ بتا تو ایسی باتیں میرے خلاف کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں آپ کے خلاف یہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ تو یہ برے کا بدلہ برائی ہو گیا، چونکہ اس کے ساتھ حسد کرتا تھا تو اس کا نتیجہ اسے خود بھگتنا پڑا۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو زمین کے اندر سب سے پہلے کیا گیا، جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تو اللہ نے اس کو کافر قرار دیا، دونوں جہانوں کے لیے ذلیل و رسوا ہوا۔ یہی وہ حسد گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور یہی وہ گناہ ہے، یعنی اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہی وہ گناہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے۔ حاسد کے حسد سے، شر سے بھی بچے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگائے گا، یہ بڑی مہلک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، آمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.